الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اولاد کی محبت اتنی بڑھ جائے، مال کا شوق تمہارے اندر اتنا پیدا ہو جائے، مال کا جذبہ۔ بے غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ کیوں جوانی میں رب کو بھولا ہے تو، کیوں جوانی میں رب کو بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، ایسی حکومت کے پانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے عزیزوں، بزرگوں، اس جلسہ میں شریک ہوئی ہماری ماں بہنوں، اللہ رب العالمین انسان کو کچھ نعمتیں دے کر یاد دلاتا ہے اور اس کا امتحان لیتا ہے کہ بندہ کہاں تک اس میں کامیاب ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ان نعمتوں کو پا کر کہیں اللہ کو بھول نہ بیٹھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے 30ویں پارے میں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے میرے بندو، اے لوگو، تمہیں تکاثر نے، تمہیں زیادتی نے، مال کی زیادتی نے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان کا منہ دیکھ لیے، یہاں تک کہ تمہیں قبرستان میں رکھ دیا گئے، تم قبرستان چلے گئے، تمہیں قبر میں رکھ دیا گیا اور تم مال کے لالچ میں پڑے رہے، تم یہ سمجھتے رہے کہ دنیا میں مال و متاع ہمارے پاس اور آئے، یہ کمپنیاں چل رہی ہے، دوسری کمپنی اور چل جائے، ایک بلڈنگ ہے دوسری بلڈنگ ہو جائے، یعنی تکاثر نے تمہیں اتنا غافل کر دیا، اتنا غافل کر دیا کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ تکاثر کہتے ہیں کسے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں
دوسری جگہ میں انسان کو یاد دلاتا ہے، اپنے بندوں کو یاد دلاتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے لوگو، اے دنیا والو، جان لو یہ دنیاوی زندگی جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، یہ دنیاوی زندگی کھیل ہے، یہ دنیاوی زندگی تماشا ہے، یہ دنیاوی زندگی زینت ہے۔ یہاں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتا ہے، آپس میں فخر کرتا ہے۔ یہاں کی زندگی تو یہ ہے کہ ہم مال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اولاد میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی تو اسی طرح ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس دنیا کی زندگی کا مثل غیث، اس بارش کے پانی کی طرح ہے۔ جب بارش ہوتی ہے، جب بارش کا پانی زمین میں آتا ہے، زمین میں بارش کا پانی گرتا ہے میرے بھائیوں، تو زمین میں پیداوار نکلتی ہے، زمین میں پودا، نیا پودا کھلکھلاتا ہے، لہلہاتا پودا اڑتا ہے، جسے کسان دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ عجب الکفار، جسے کسان دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، تمہاری زندگی اسی کھیتی کی طرح ہے۔ جب کھیتی شروع میں لہلہاتی ہے، کسان دیکھ کر اس کو خوش ہو جاتا ہے، ثم یہیج فتراہ مصفرا، دھیرے دھیرے وہ کھیتی پک جاتی ہے اور اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، ثم یکون حطاما، یہاں تک کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ آخر میں فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو دنیا بھی زندگی تو بڑی دھوکے باز ہے، دنیا کا سامان تو دھوکے باز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ یاد دلا رہا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، تو سب سے پہلے اس کو کھیل سے مطلب ہوتا ہے، یعنی انسان کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہوتی ہے وہ کھیل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، چھوٹا بچہ ہے، اس کو صرف کھیل سے مطلب ہے، نہ بیوی کا جھنجٹ ہے، نہ پڑوسیوں کا جھنجٹ ہے، نہ باپ کا جھنجٹ ہے، نہ ماں کا جھنجٹ ہے، نہ دنیا کا جھنجٹ ہے، نہ کسی کا ٹینشن ہے۔ وہ بچہ صبح بستر سے اٹھتا ہے اور صبح کھیلنا شروع کر دیتا ہے اور شام تک کھیلتا رہتا ہے۔ اس کو دنیاوی کاروبار سے مطلب نہیں، دنیاوی کاموں سے مطلب نہیں۔ پھر میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے لعب ولہو وزینۃ، اس کے بعد اس کو اس دنیا میں تماشا کرنا اچھا لگتا ہے، ہنسی مذاق کرنا اچھا لگتا ہے۔ جب بچہ 10 سال کا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، 10 سال کراس کر جاتا ہے، 12 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو ہنسی مذاق کرنا اچھا لگتا ہے، ایک دوسرے سے مذاق کرتا پھرتا ہے۔ پھر وہ بچہ اور بڑا ہوا، 15 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، تو زینت، اس کو زینت اختیار کرنا اچھا لگتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو سج دج کرنے میں اچھا لگتا ہے، بالوں کا اسٹائل کرنے میں الگ مزہ آتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر لڑکیاں ہو تو ان کو میک اپ کرنے میں اچھا لگتا ہے۔ دنیا میں رنگ برنگی تصویروں کو وہ دیکھتا ہے، دنیا میں ہریالی چیزوں کو دیکھتا ہے، ڈیزائن دار تصویروں کو دیکھتا ہے۔ جب انسان کی تیسری پیڑھی آتی ہے، انسان کی تیسری سیڑھی آتی ہے، تو انسان کو زینت اختیار کرنا اچھا لگتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب 20 سال کی عمر کو کراس کر جاتا ہے، 25 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بچہ ہو جاتا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر میرے پیارے ساتھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے فخر کرتا ہے، یعنی اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ اے فلاں، میں تم سے مالدار ہوں، میرا مال تم سے زیادہ ہے، میرے پاس تم سے زیادہ مکان ہے، میرے پاس تم سے زیادہ بلڈنگ ہے۔ پھر میرے بھائیوں، اور وہ ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اس انسان کو وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال میں اور اولاد میں آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے۔ جب وہ 40 سال کے پیریڈ کو پہنچتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال میں کیسے آگے بڑھیں، اولاد میں کیسے آگے بڑھیں۔ نوجوانوں، ہم اور آپ اس جلسے میں آئے ہیں کچھ لے کر جائیں، کہیں پھر ہمارا اور آپ کا انجام ویسا نہ ہو کہ مقرر ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے کہ لوگوں اسلام کتنا پیچھے ہے۔ ایک نوجوان کا نام اسلام تھا، وہ بیچارہ آہی تھا، وہ سمجھ گیا کیا خطیب صاحب ہم کو پہچان رہے، یہ مولوی صاحب اتنا دور دلی کا سفر کر کے یہاں آئے ہم کو پہچان رہے۔ وہ آگے آ کے بیچ میں بیٹھ گیا، پھر تقریر کر رہے قرآن پڑھو، قرآن کی عظمت یہ ہے، کہتے کہتے مسلمانوں اسلام کتنا پیچھے ہے۔ وہ نوجوان بیچ سے اٹھا اور آگے آ کے بیٹھ گیا۔
پھر تقریر شروع کیا، تقریر کرتے کرتے کہہ رہے مسلمانوں اسلام کتنا پیچھے. نیچے سے اسٹیج پہ آیا مولوی صاحب کا گریبان پکڑا اور کہا کہ تیرے سر پہ بیٹھ جائے، تیرے گود پہ بیٹھ جائے. اس لیے نوجوانوں، ہم اور آپ اس جلسے میں آئے ہیں، چاہے سننے والے ہو سنانے والے ہو، یہاں سے کچھ لے کے جائے. ضروری ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یاد دلا رہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. آئے میرے بندو، تمہیں مال کی زیادتی نے، تمہیں اولاد کی زیادتی نے، تمہیں جاہ و جلال کی زیادتی نے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان چلے گئے، تمہاری موت آ گئی. دنیا میں مال کماتے کماتے تمہاری موت آ گئی. یہ سمجھتے ہیں کہ مال اور زیادہ ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد زیادہ ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پراپرٹی زیادہ ہو. دنیا کی چاہت نے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا اور تم قبرستان چلے گئے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون. اے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اولاد کی محبت اتنی بڑھ جائے، مال کا شوق تمہارے اندر اتنا پیدا ہو جائے، مال کا جذبہ تمہارے اندر اتنا پیدا ہو جائے کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، اللہ کے ذکر کو بھول گئے، اللہ کا نام لینا چھوڑ دیے، مال آتا گیا ہم اللہ کو بھولتے گئے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اے لوگوں جو اللہ کے ذکر کرنا چھوڑ دیے، اللہ کا نام لینا چھوڑ دیے، اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان میں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، مال کمائیے لیکن مال کی لالچ میں اتنا نہ پڑ جائیں کہ اپنی آخرت کو بھول جائیں، اللہ کو بھول جائیں. اللہ اسی چیز کو یاد دلا رہا ہے میرے بندو، تم مال کی زیادتی نے تمہیں اتنا غافل کر دیا، اتنا بے ہوش کر دیا کہ تم مال کی لالچ میں آ گئے، مال کماتے کماتے تم قبرستان جا پہنچے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زندگی کے بارے میں غور کیجئے. دنیا میں ہمیں کیا اس دنیا کی زندگی سے مطلب ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں 24 گھنٹہ میں 23 گھنٹہ، اگر 23 گھنٹہ اور 59 منٹ 59 سیکنڈ کی بات کی جائے تو آپ 23 گھنٹہ اور 59 منٹ 59 سیکنڈ اسی دنیاوی زندگی کے پیچھے لگاتے ہیں. یہ ایک سیکنڈ آپ کے پاس اگر ٹائم رہ جائے تو آپ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، وہ پھر کبھی کبھی یاد کر لیتے ہیں. اپنے دلوں میں ہاتھ رکھ کر آپ فیصلہ کیجئے. میرے بھائیوں، قرآن کی آیت نازل ہوئی، صحابہ کرام کے دل کی دنیا بدل گئی. جہاد کا اعلان ہوا، حنظلہ نئی شادی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، شب جفاف منا رہے، سہاگ رات منا رہے. میرے بھائیوں، جہاد کا اعلان ہو گیا کہ حنظلہ اب تمہیں جہاد کرنے جانا ہے، اب تمہیں جہاد کے لیے نکلنا ہے. نبی کا اعلان ہے اب تمہیں جہاد کی تیاری کرنی ہے. حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ سہاگ رات منا رہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہے. جہاد کا اعلان ہوتا ہے، بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور میدان جہاد کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے. ان کی بیوی پیچھے سے دامن کھینچتی ہے، آئے میرے شوہر، آئے میرے سرتاج، آپ ابھی ابھی میرے ساتھ جمع کیے ہیں، آپ ابھی ابھی میرے ساتھ مباشرت کی ہے، آپ ابھی ابھی میرے ساتھ میاں بیوی کا جو کام ہوتا ہے آپ ابھی کیے ہیں. آئے میرے شوہر، کم از کم آپ غسل جنابت کر لیجئے. آئے میرے شوہر، آپ ناپاک ہیں، کم از کم میں بالٹی لے کے دے رہی ہوں پانی کا، آپ اس میں نہا لیجئے، غسل جنابت کر لیجئے، اس کے بعد آپ صبح روانہ ہو جانا. لیکن میرے بھائیوں، حنظلہ کہتا ہے او میری بیوی، نبی کا حکم ہے، نبی کا حکم سر آنکھوں پر ہے، اعلان ہو چکا ہے جہاد کے لیے، مجھے میدان جہاد میں جانا ہے. حالت جنابت میں بھی حالت جنابت میں بھی جہاد کے میدان میں نکل گیا، حالت جنابت کے میدان میں نکل گیا. میرے پیارے ساتھیوں، غسل کرنا گوارا نہیں کیا. یہ سوچا کہ کہیں اگر لیٹ ہو جائے، تاخیر ہو جائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کتنی تھی
کہ دشمن کہیں اس کے اوپر حملہ نہ کر دے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں حنظلہ جیسے اعلان سنا جہاد کی آواز کانوں میں گونجی. حنظلہ میدان جہاد کے لیے نکل گیا. میدان جہاد کی طرف روانگی ہو گئے اور جہاد کے میدان میں پہنچ گئے. جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے. خبر ہوئی کہ حنظلہ شہید کر دیا گیا ہے. حنظلہ شہید ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں حنظلہ کی لاش کو لائی جاتی ہے. اللہ کے نبی دیکھ رہے کہ حنظلہ کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے، گویا کہ حنظلہ کو غسل دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ حنظلہ کے گھر میں جاؤ، پوچھ کے آؤ کیا معاملہ ہے کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. حنظلہ کی بیوی کے پاس گئے تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ حنظلہ میرے ساتھ مباشرت کیا ہے، حنظلہ میرے ساتھ جمع کیا ہے، لیکن حنظلہ غسل جنابت تک نہیں کیا. جیسے جہاد کا اعلان ہوا اور جہاد کے میدان میں نکل گئے. میرے پیارے ساتھیوں آپ نے کہہ دیا، آپ سمجھ گئے کہ حنظلہ کو اسی وجہ سے فرشتے غسل دے رہے. میرے بھائیوں ایک ایک فرشتہ نہیں، 70,000 فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے. یہ تھا جہاد کا شوق، یہ تھا جذبہ جہاد. میرے پیارے ساتھیوں اعلان ہوا، حکم ہوا، آپ بستر کو چھوڑ دیے جبکہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ تھے. میرے پیارے ساتھیوں ایسا دیوانہ کہاں ہے؟ ایسا میرے بھائیوں نبی کا دیوانہ کہاں ہے؟ ہم اور آپ یہ گھنٹہ اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اسی وقت فوراً نکل جاتے ہیں جہاد کے میدان میں. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں جہاد کا اعلان ہوا اس لیے کہ حنظلہ کو پتا تھا کہ جہاد کی فضیلت کیا ہے، اس لیے حنظلہ کو پتا تھا. میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ ہیں اسلام کا ماننے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہمیں نہ جہاد کے بارے میں پتا ہے نہ ہمیں اسلام کی تعلیمات کو پتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں کی جانوں کو، مومنوں کے مالوں کو خرید لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے، مومنوں کے مالوں کو خرید لیا ہے. اس لیے خرید لیا ہے کہ اس کے بدلے اللہ جنت دے رکھا ہے. میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو جنت مل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی جان اگر گنوانی پڑے تو گنوانا ہوگا، ہمیں اگر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دینا پڑے تو دینا ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں یہی جذبہ تھا، یہی شوق تھا. اللہ فرماتا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. اے میرے پیارے ساتھیوں اللہ حکم دیتا ہے اے لوگو تم جہاد کے میدان میں نکلو، ہلکے ہو کر نکلو، بھاری بھرکم ہو کر نکلو، چاہے تم جس حال میں نکلو، جس حال میں ہو نکلو. تمہارے پاس مال ہو نہ ہو، تمہارے پاس دولت ہو یا نہ ہو، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو. لیکن میرے پیارے ساتھیوں ہم ان تعلیمات سے بہت دور ہیں. میرے پیارے ساتھیوں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم دنیا کی جاہو جلال کی زیادتی میں پڑ گئے یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. میرے پیارے ساتھیوں اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تم دنیا نہ کرو، تم اپنے
जिस्म के ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर गौर करो और ये सोचो कि हम अपनी जिंदगी में कहाँ कामयाब है, हम अपनी जिंदगी में कितना कामयाब है। दुनिया में लोग एक दूसरे के पीछे पड़ा है कि कब कोई गिर जाए, कब कोई बर्बाद हो जाए, कब कोई बेकार हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, हम अपनी जिंदगी के बारे में पहले जायजा लेके हम कहाँ तक कामयाब है। अल्लाह के नबी का हाल देखिए, आप दोपहर का वक्त है, आप निकल रहे हैं, आप दोपहर का वक्त निकल रहे हैं, रास्ते में अबू बकर से मुलाकात हुई, रास्ते में उमर फारूक से मुलाकात हुई। आपने पूछा है अबू बकर, अरे उमर क्या बात है कि आप इस खड़े दोपहर में निकल गए, इतनी धूप में निकल गए, ये सूरज की तपिश बर्दाश्त नहीं हो रही है। उमर फारूक और अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, आए अल्लाह की नबी, मुझे भूख ने यहाँ तक लाया है, मुझे भूख ने यहाँ तक लाने पे मजबूर किया है। आए अल्लाह के नबी, मैं भूख की वजह से निकल पड़ा हूँ कि रास्ते में कोई खाना मुझे दे दे तो मैं उसको खाकर अपने पेट को आसूदा कर लो। मेरे भाइयों, उमर जैसे साहबी का ये हाल है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये हाल है। अल्लाह के नबी कहते हैं, उमर, अय अबू बकर, वल्लाह कह रहा हूँ मेरा भी वही हाल है, मुझे भी भूख ने यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया है, मुझे भी भूख तक यहाँ ने मुझे निडल कर दिया और यहाँ तक आने पे मजबूर कर दिया है। मेरे प्यारे साथियों, एक नबी है जिनको अल्लाह ने तमाम नबियों का सरदार बनाया है, जिनको मेरे भाइयों तमाम नबियों पर फजीलत दी है, लेकिन एक नबी का ये हाल है कि आप भूख की वजह से निकल रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जिंदगी पर भी गौर कीजिए। इसलिए तो अल्लाह फरमाता है पहले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, है मेरे बंदो, है ईमान वालो, तुम पहले अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, तुम पहले अपने आप को कामयाब बना लो, उसके बाद अपने कुंबे कबीलों को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने कुंबे कबीलों को जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए कि जहन्नम की आग जो जलेगी, ना पेट्रोल से जलेगी, ना डीजल से जलेगी, ना कोयले से जलेगी, ना लकड़ी से जलेगी, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो अगर जलेगी तो इंसान से जलेगी, वो अगर जलेगी तो पत्थर से जलेंगी। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को भी कामयाब बनाए और अपनी बेटी, लाडली बेटी हजरत फातिमा की जिंदगी को भी कैसे कामयाब बना रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, हजरत फातिमा की शादी हुई, फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने घर में चक्की पीस रही है, फातिमा अपने घर के तमाम घरेलू काम को कर रही है, हाथ में निशान पड़ गया है। हजरत फातिमा ने सुना है कि मेरे अब्बू के घर में कोई गुलाम आया है, कोई नौकर आया है, कोई बांदी आई है, कोई खादिम आया है। जल्दी से फातिमा दौड़े अपने अब्बू के घर गई और देखा कि अब्बू घर में नहीं है। अम्मी आयशा से मुलाकात हुई, अम्मी आयशा से कहती है, माँ मैं सुना हूँ कि नबी अकरम के पास कुछ गुलाम आया है, माँ मैं सुना हूँ कि नबी अकरम के पास कुछ बांदी आई है, माँ काम करते करते मेरे हाथ में छाला पड़ गया है, काम करते करते मेरे हाथ में निशान पड़ गया है, आप मेरे अब्बू से कहना कि वो मुझे कोई गुलाम दे दे, मेरे अब्बू से कहना कि मुझे कोई नौकर दे दे, कोई बांदी दे दे। ये कहकर फातिमा अपने घर लौट गई। इतने में नबी अकरम शाम के वक्त आ गए। हजरत आयशा बता रही है, अय अल्लाह के नबी, अभी अभी फातिमा आई थी और उन्होंने आपसे गुलाम मांगा है, उन्होंने आपसे बांदी मांगी है, इसलिए कि फातिमा काम करके थक गई है। आप दौड़े दौड़े उनके घर जाते, अपनी बेटी के घर जाते हैं और देखा कि अली भी मौजूद है, फातिमा भी मौजूद है। अपनी बेटी से कहते हैं, ओ मेरी बेटी, आपने मुझसे गुलाम मांगा है, आपने मुझसे बांदी मांगी है, ओ मेरी बेटी सुनो, मेरे पास तो गुलाम है, मेरे पास तो बांदी है, लेकिन मैं तुम्हें गुलाम नहीं दे सकता, मैं तुम्हें बांदी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें नौकर नहीं दे सकता, इसलिए कि मेरी बेटी सुनो, उस गुलाम को बेचना है, उस गुलाम को बेचकर जो दिरहम और दिनार होगा, उन पैसों को मेरे मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उन पर खर्च किया जाएगा, मदरसे में खर्च किया जाएगा, अससा की तनख्वाहें दी जाएगी। लेकिन हाँ मेरी बेटी सुनो, उनसे बेहतर बात तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें गुलाम नहीं दे सकता, लेकिन उनसे बेहतर बात बता रहा हूँ। वो मेरी बेटी, जब तुम बिस्तर पे आओ, जब सोने के लिए आओ, तो तुम 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। मेरी बेटी, तुम घर के काम करोगी, तुम घर के काम करोगी, थकावट होगी, अगर ये दुआ पढ़ के सो जाओगे तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। मेरे भाइयों, नबी अकरम के पास गुलाम है, नौकर है, बांदी है, लेकिन आप अपनी बेटी को नहीं दे रहे।
زندگی کو کامیاب بنا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ دنیا میں صرف عیش و عشرت کرے۔ میری بیٹی اگر تمہیں تھکاوٹ ہوتی ہے یہ دعا پڑھ کے سو جانا، انشاءاللہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ فاطمہ کے گھر آئے، آپ دروازے پہنچے، اسی دروازے سے گھر واپس آ گئے۔ بیٹی سمجھ گئی کہ میرے ابو میرے گھر آئے لیکن واپس ہو گیا، ضرور میرے ابو مجھ پر ناراض ہے۔ حضرت علی سے کہتے ہو علی آپ جائیے میرے ابو سے کہیے کہ کیا بات ہے۔ حضرت علی اپنے گھر آتے، حضرت علی اللہ کے نبی کے گھر آتے اور پوچھتے کہ آپ ابھی میرے گھر گئے تھے لیکن کیا ہوا کہ آپ میرے گھر سے آ گئے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے علی میں جب میری بیٹی کے گھر گئے تو دیکھا کہ دروازے میں ایک ڈیزائن دار چادر لٹک رہی ہے، ایک ڈیزائن دار پردہ لٹکا ہوا ہے۔ اے علی مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے، مالی ولد دنیا وما آنت دنیا۔ اے علی مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے گھر میں ڈیزائن دار پردہ ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے گھر میں ڈیزائن دار چادر ہو، جلدی سے کہو کہ اس چادر کو ہٹا دے۔ میرے بھائیوں یہ تھا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ آپ نے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے کنبے قبیلوں کو بھی بچاؤ۔ حضرت فاطمہ کتنے پردے کرنے والی تھی لیکن آپ ان کے گھر میں ڈیزائن دار چادر دیکھی، پردہ دیکھا تو آپ نے کہا، آپ ناراض ہو کر گھر سے آ گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں وقت ختم ہو گیا، میں یہی سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہ اس جلسے کو قبول عطا فرما، جو لوگ بھی یہاں شامل ہوئے ہیں ان کے صدقے کو قبول عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں آپ کے ساتھ